نمدحون صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل غالباً عید متوقع ہے۔ آج اگر ہم عید ہی کے حوالے سے گفتگو کر لیں تو بڑی برموقع اور برمحل ہوگی۔ عید ہر قوم میں رہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اہل ایمان کی عید اپنی اصل میں نان بلیورز کی عید سے مختلف ہے۔ جب کوئی اہل ایمان روزے رکھتا ہے اور روزوں کے ختم ہونے پر رب تعالیٰ اس اہل ایمان کی مشقت کی مزدوری اسے ادا کرتا ہے، اور جب وہ اہل ایمان عیدگاہ کی طرف چلتا ہے تو اس نے اپنے سر پر ایمان کی چادر اوڑھی ہوتی ہے اور کمر میں اس کے پٹکا بندگی کا بندھا ہوتا ہے، آنکھوں میں شرم و حیا کی لالی ہوتی ہے اور زبان پر رب تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی بزرگی کا ذکر ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی عید رب تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، ان کی عید شیطان کی بندگی کی عید ہے۔ ان کے گلے میں نافرمانی اور انکار کا طوق ہوتا ہے۔ اہل ایمان اپنی عید کے لیے جامع مسجد کا اور عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں، جہاں وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اور وہ سجدہ شکر ہوتا ہے۔ لیکن نان بلیورز عیش و عشرت اور نشاط کی جگہوں پر عید منانے جاتی۔ مومن کی عید اس کے گناہوں، اس کی کوتاہیوں اور اس کی خطاؤں سے نجات کا دن ہے، کہ اس دن وہ اپنے گناہوں، خطاؤں اور کوتاہیوں کا بوجھ اپنے رب کی رحمت کے صدقے اتار پھینکتا ہے کہ اس کا رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ جبکہ ایسے لوگ جو ایمان نہیں لائے، ان کی عید ان کے لیے مزید گناہوں کا باعث بن جاتی ہے، کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جن سے رب نے منع کیا ہے۔ ہر قوم اپنے اپنے انداز میں عید مناتی رہی ہے اور آج بھی مناتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک عید منائی تھی۔ جس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کا جب عید کا دن آیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بستی سے باہر چلنے کی دعوت دی، کیونکہ وہ خود بستی سے باہر جا کے عید مناتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں، اور یوں اپنے قوم کے ساتھ عید منانے کے لیے نہیں گئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس قوم کا مذہب کچھ اور تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حق پرست تھے۔ ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ عید منا نہیں سکتے تھے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے خلاف ہوتی۔ تو جب اپنی قوم کے ساتھ بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بستی سے باہر چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تبر اٹھایا
اور اپنی قوم کے وہ تمام بت توڑ ڈالے جن کی پوجا ان کی قوم کیا کرتی تھی۔ بتوں کو توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبر سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، ایز اف کے بت اس بڑے بت نے توڑے ہیں۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں، تو انہوں نے ہنگامہ کیا اور یہ پوچھنے لگے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش میں آئے اور آپ نے اقرار کیا کہ یہ میں نے توڑے ہیں، کیونکہ ان کی عبادت تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عید ان بتوں کو توڑ کر منائی اور ان لوگوں کو رب تعالیٰ کی طرف بلایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عید تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی عید منائی تھی پہلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی عید اس سال میں گزری کہ فرعون کے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، راز یوں کہیے کہ فرعون کے جادوگروں کا چیلنج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا تھا، اور اس چیلنج کو قبول کرنے کا حکم رب تعالیٰ سے آیا تھا۔ یہ یاد رکھیے، میں یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رب نے وہی نازل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حکم دیا تھا کہ اس چیلنج کو قبول کر لو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے جادوگروں کے درمیان مقابلے کے لیے شہر سے باہر ایک میدان چنا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور اس دن گرمی بھی شدید تھی۔ ان جادوگروں کو لے کے فرعون اس کھلے میدان میں چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے۔ یہ جتنے جادوگر تھے، ان کے جو سردار تھے وہ اس کا نام شمعون تھا۔ ان جادوگروں نے لاٹھیاں لیں جو اندر سے کھوکھلی تھیں، ان میں پارا بھر دیا، مرکری، اور ان لاٹھیوں کے اوپر اس طرح سے رسیاں لپیٹیں کہ وہ دور سے سانپ نظر آنے لگی۔ ایک تو گرمی کا موسم اور ریگستان کا علاقہ، تپتی ہوئی ریت، اوپر سے آگ برساتا ہوا سورج۔ جب وہ لکڑیاں انہوں نے جادوگروں نے جلتی ریت پر پھینک دی، تھوڑی دیر کے بعد سورج کی ہیٹ اور ریت کی ہیٹ نے مل کر مرکری کو بالکل لیکوڈ فارم میں کر دیا۔ اور مرکری کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ شفٹ ہوتا رہتا، تو مرکری کے شفٹ ہونے کی وجہ سے ان لاٹھیوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سانپ دوڑتے پھر رہے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کے ذریعے حکم آیا رب تعالیٰ کا کہ آپ اپنا عصا یہاں چھوڑ دیجیے اور آپ کا عصا ان تمام لاٹھیوں کو نگل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسب حکم اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا، اور وہاں ایک عجیب واقعہ دیکھنے میں آیا کہ اس عصا نے ایک ایک کر کے تمام لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جو وہاں اژدہا نظر آ رہے تھے، سانپ نظر آ رہے تھے، وہ ایک ایک کر کے نگل جانے لگی، حتیٰ کہ وہ 60 کی 60 لاٹھیاں یا 60 کے 60 اژدہے نگلے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
عصا کے سائز میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ ماجرا جب جادوگروں نے دیکھا تو وہ سب سجدے میں گر گئے اور بآواز بلند یہ اقرار کیا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے کہ جو سچا رب ہے. اس کے بعد کا بھی لمبا قصہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عید اس رنگ میں گزری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید بھی ایک اپنے رنگ کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اعزاز حاصل ہے. اتنے زیادہ معجزات رونما ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تعداد کے لحاظ سے کسی اور پیغمبر سے اتنے معجزات رونما نہیں ہوئے. تعداد کے لحاظ سے کوالٹی اور معجزے کے بڑے ہونے کا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن تعداد میں اتنے زیادہ معجزات کسی اور پیغمبر کے ذریعے رونما نہیں ہوئے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں اتارے گئے تھے کہ بنی اسرائیل سرکشی میں یکتا ہی رہے ہیں ہمیشہ. تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ان میں اتارے گئے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا تھا. اور روز اور ہر مرتبہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی طرف بلایا تو بنی اسرائیل ان سے معجزے کی ڈیمانڈ کرتے تھے. جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید کا دن آیا تو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک فرمائش کی. عجیب بات ہے کہ ایسی ہی فرمائش حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کی تھی بنی اسرائیل نے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ کیا آپ اپنے رب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک دسترخوان یہاں بھیج دے کیونکہ ہمیں بھوک لگی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بیوقوفی کی باتیں نہ کرو. کیوں تم آزمائش میں پڑتے ہو کہ میں اپنے رب کے حضور یہ عرض کر دوں گا کہ وہ دسترخوان بھیج دے نعمتوں سے بھرا. دسترخوان آ جائے گا، نعمتیں آ جائیں گی، لیکن تم آزمائش میں پڑ جاؤ گے کہ پھر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. تو ان کی قوم نے اصرار کیا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، آپ دسترخوان کے لیے کہہ دیجیے. تو جس طرح پہلے معجزات رونما ہونے کے باوجود منکر رہے، اسی طرح اس دسترخوان کے بعد بھی قوم منکر رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانثار 12 ساتھی تھے. وہ ساتھی بھی در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید کے دن ہی بنے تھے کہ جب ان سے مایوس ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل دیے، ایک عبادت گاہ کے سامنے سے گزر ہوا، وہاں 12 لوگ موجود تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے فرمایا کہ آج ہے کوئی ایسا جو رب اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے میرا ساتھ دے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ وہ لوگ تھے جو کپڑے دھویا کرتے تھے، دھوبی. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا انہوں نے، یہ نبطی زبان ہے جس میں حواری کا مطلب ہے کپڑے دھونے والے. یہ وہ حضرات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلائے اور بڑے مشہور ہوئے تاریخ میں. نبطی زبان میں حواری کا معنی دھوبی کے ہیں یا کپڑے دھونے والے کے ہیں.
ان لوگوں نے اپنا پیشہ ترک کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے. کیونکہ کوئی لاجسٹک کا اور سامان خود و نوش کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ جب کھانے کا وقت آتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اندر ہاتھ ڈال دیتے تھے اور ہر فرد کے لیے 2 روٹی زمین سے نکال لیتے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اپنا پیٹ بھرتے تھے اور ان کے حواری بھی کھاتے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ایسے مجھے ایک دم سے یہ خیال آیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہوں، کہیں یہی نہ سمجھ لیا جائے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں. ایسا نہیں ہے، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، عیسائی نہیں. یہ ہماری تنگ نظری ہے کہ ہم اللہ کے کسی اور سچے نبی کی تعریف نہیں کرتے. جانتے ہم سبھی ہیں، لیکن ہماری توجہ اس نقطے کی طرف نہیں ہے. یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء پر ایمان نہ لائیں، اور ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہم قرآن پاک سے پہلے الہامی کتابوں پر ایمان نہ لائیں جو اس سے پہلے نازل ہوں. قرآن پاک سے پہلے اس پر ایمان نہ لائیں تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء پر ایمان لائے بغیر کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اور قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی الہامی کتابوں پر کہ وہ اللہ کی سچی کتابیں ہیں. تو جب ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح دوسرے تمام انبیاء کرام اللہ کے سچے نبی تھے. وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام لے کر آئے تھے. جب ہم انہیں سچا نبی مانتے ہیں تو ان کی بڑائی اور ان کی عظمت سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے یورپ میں کسی محفل میں ایک سوال پوچھا گیا تھا، اور میں پوچھنے والے نوجوان تھے. میرا اپنا اندازہ، میں کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ کون ہے. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا میں ہوں بندہ. میرے لیے قابل احترام ہے کہ میرے ہی رب کا بندہ ہے وہ. اس نے عجیب سوال مجھ سے پوچھا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ تو جب میں نے اس کا جواب دیا تو وہ ان کے لیے بڑے حیرت کا باعث بن گئی تھی وہ بات، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ پہلا جملہ میرا مبہم تھا، جان بوجھ کے میں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا تھا. تو میرا کہنا یہ تھا کہ یقیناً جائیں گے جنت میں. تو اس کے بعد اس کو میں نے ایکسپلین کیا کہ جو پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لے آئے، اور جنہوں نے تورا پر یقین کیا، اس پر ایمان لائے، تورات پر ایمان لے آئے، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور جب تک بائبل نہیں اتاری گئی، اس وقت تک یہودی اہل ایمان تھے.
کیونکہ اس وقت کا سچا اور آخری پیغام وہی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے اور جو تورات کے ذریعے اللہ نے اتارا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور بائبل اتری ہے، انجیل اتری ہے، تو یہ پیغام ریوائز ہو گیا۔ تو اللہ کی کتابوں کا لیٹسٹ ایڈیشن بائبل کی صورت میں آیا۔ تو پھر جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور بائبل پر ایمان نہیں لائے، وہ اہل ایمان نہیں رہے، وہ سرکش ہو گئے کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے سرتابی کی ہے، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا ہے۔ تو عیسائی اہل ایمان ہو گئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے، ان سے پہلے آنے والے پیغمبروں پر ایمان لے آئے، اور بائبل پر ایمان لے آئے، اور اس سے پہلے آنے والی کتابوں پر، تورا و زورا پر ایمان لے آئے۔ تو وہ اہل ایمان ہو گئے۔ وہ اس وقت تک اہل ایمان رہے جب تک کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام میں ایڈیشنز اور آلٹریشنز نہیں کی، کیونکہ عیسائیت کے اندر سب سے زیادہ ایڈیشنز اینڈ آلٹریشنز ہوئی ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جیسے میں نے لاسٹ سنڈے یا شاید اس سے پریویس سنڈے میں ذکر کیا تھا کہ عیسائیوں پر بھی 30 روزے نازل کیے گئے تھے، لیکن بعد میں مختلف لوگوں نے اس کے اندر ایڈیشن کر دی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو جب تک اس میں ایڈیشنز اور آلٹریشنز نہیں ہوئی اور وہ اپنے خالص صورت میں لوگ ایمان لائے اس پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابعوث ہونے تک اہل ایمان تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا اور قرآن نازل ہوا، تو پھر لازم تھا سب پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مانتے، اور قرآن کو الہامی اور سچی کتاب مانتے۔ اس وقت تک وہ اہل ایمان رہے، لیکن بعد میں پھر جو ایمان نہیں لائے جو لوگ، وہ سرکشوں میں شمار کیے گئے۔ مسلمان کو تو یہ حکم ہے رب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ کسی کے عقیدے اور کسی کے مذہب کو برا نہ کہو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، دوسرے تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کریں۔ یہ مسلمان کو حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے عقیدے کا مذاق نہیں اڑایا۔ تھوڑا سا ہم اس سے ہٹ گئے موضوع سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بالکل ہی مختلف انداز میں منائی، اور مسلمان اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں، اور یہ طریقہ 3 چیزوں کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ ایک، رب تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کا، دوسرا بندگی کا، اور تیسرا عاجزی کا۔ یہ جو ہم حمد پڑھتے ہیں عید کے روز، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ اللہ کی بزرگی کا اعلان ہے، اقرار ہے، اس لیے ہم بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں کہ ہم اقرار کر رہے ہیں بآواز بلند اللہ تعالی کی بزرگی کا، اور
ہم اعلان بھی کر رہے ہیں دوسروں کے بینیفٹ کے لیے جو سننے والے ہیں. تو مسلمان عید کو اس انداز میں مناتا ہے کہ وہ شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے اس پر اپنی رحمتیں نازل کی پورا رمضان کا مہینہ، اور انعام کے طور پر عید کا دن بخشا. ایسا دن جس دن ہم سب گناہوں سے اور دوسری تمام آلائشوں سے پاک ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا ہماری کوتاہیوں کے لیے، ہمارے گناہوں سے اور ہمارے خطاؤں. وہ ہم اس کی شکر گزاری بصورت نماز وہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں رب کے، اور اس کی بزرگی کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کہ ہم تیرے سامنے بالکل عاجز بندے ہیں، تیرے اپنی بندگی کا اعلان کرتے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تو کوئی یہی ہے کہ کل عید ہوگی. ہماری عید بالکل اسی انداز میں ہونی چاہیے جس انداز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منائی جاتی رہی، کہ ہم اللہ کے شکر گزار اور عاجز بندے دکھائی دیں. میری طرف سے آپ سب کو پیش کی عید مبارک. چاند رات کو بھی شب قدر ہونے کو امکان ہوتے ہیں جی؟ شب قدر تو پاک راتوں میں ڈھونڈنے کو کہا گیا ہے. چاند رات کبھی تاک رات میں نہیں آتی، کیونکہ آج 29 روزے پورے ہوئے ہیں تو جو رات ہے وہ 30ویں ہوگی، وہ تاک نہیں. 31ویں رات رمضان میں آتی نہیں کہ 30 روزے اگر پورے ہو گئے، بے شک بادل ہیں، چاند نظر نہیں آیا، تو پھر اگلے روز عید ہوگی. تو تاک رات چاند رات کبھی ہوئی نہیں، تو اس وجہ سے وہ شب قدر تو نہیں، لیکن اس شب کی اور بہت سی عبادات ہیں جو کسی موقع پہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں. اور اس رات شکر ضرور اللہ کا ادا کیجیے، اور کچھ ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں، شکرانے کے نوافل ہم ضرور پڑھیں اور اللہ کے حضور زبان سے بھی اقرار کریں اس کی شکر گزاری کا. یہ اور اس شکر گزاری کے جواب میں رب تعالیٰ اپنی رحم سے نازل فرما دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. جو شخص شب قدر کو پالے تو اس کی نشانیاں پلیز جو ہے وہ بتا دیں کہ نشانیاں کیا ہیں شب قدر کی. یہ شاید میں آپ سے عرض نہ کر سکوں صاحب. شب قدر کو ڈسکلوز کرنا بہت، جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اسے کیسے بیان کر سکتے ہیں. اس لیے میں اس کے لیے تو معذرت چاہتا ہوں آپ سے.